بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم تمام حضرات جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے ہم سب کو اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، اور جیسا کہ اللہ کے حکم سے ہم تمام حضرات یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم سب کو حق تعالی جل شانہ نے خود ہی بیان فرمایا کہ اے بندو، ہم نے تمہیں اپنی وجہوں پر پیدا فرمایا۔ اب ہم تمام حضرات ہیں تو اپنے رب کے کرم اور فضل سے اسی کے فرمان کے تحت بڑے محترم۔ کچھ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے بندے ہیں، اور ایک وجہ یہ ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اور وہ بھی امت مسلمہ۔ ہم جانتے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ نے جو کچھ بھی اس کائنات کے اندر تخلیق فرمایا، چاہے وہ انسان ہو، چرند ہو، پرند ہو، جاندار ہو یا پھر بے جان، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ جو ہم جانتے ہیں، اور وہ سب کچھ بھی جو ہم نہیں جانتے، وہ سارا کا سارا سب کچھ اللہ نے پیدا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں، اور ہمیں ان کا امتی بنایا، ان کا وہ امتی جو ان کو مانتا ہو، ان پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ اسی وجہ سے ہم تمام حضرات ہر حساب سے اور ہر لحاظ سے اپنے رب کے محترم بندے ہوئے، اور بہت ہی زیادہ خاص ہوئے کہ ہماری تعریف تو خود حق تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی۔ کس انداز میں وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بندو، تمہیں ہم نے اپنی پوری توجہ کے ساتھ پیدا فرمایا، اے بندو ہم نے تمہیں پوری توجہ سے پیدا فرمایا، اور ہر چیز کو ہم نے ایک ہاتھ سے بنایا، لیکن اے بندو ہم نے تمہیں اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا۔ بات یہ ہے کہ حق تعالی جل شانہ کی عبادت کرنا یہ سب ہمارے بس میں نہیں، اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں، مگر جو عبادت ہم اللہ کی کر رہے ہیں یہ سارا کا سارا کرم ہمارے رب کا ہم پر ہے، ورنہ اس کی توفیق نہ ہو تو پتہ بھی جگہ سے نہیں سرکتا۔ اور اگر وہی کرم اور فضل اور رحم اپنا فرمائے، یا اللہ کے کلام کے مطابق، اللہ کے فرمان کے مطابق، جیسا رب فرماتا ہے کہ اگر ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمتوں سے خاص کر لیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے اپنے آپ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہی مثال ہے، یہی اللہ کا فرمان ہے، اور آپ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ جسے اللہ نے چاہا اپنی رحمت سے خاص کرنے کا، وہی تو ہے امتی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، ان پر ایمان لانے والا ہی تو وہ خاص ہے جس کا رحمت، جس رب نے اپنی رحمت میں جس کا ذکر فرمایا وہی ہے۔ اور باقی وہ تمام لوگ جو مسلمان نہیں، دین اسلام کو ماننے والے نہیں، یا اللہ کو ماننے والے نہیں، تو یہ بھی بس رب ہی نے مہر لگائی۔ جب رب چاہے گا تو بنا کسی کے کلمہ پڑھانے پر بھی وہ ایمان لے آئیں گے، اور جب تک رب نہ چاہے تو ساری زندگی کچھ انسان کسی کے سامنے کچھ کرتا رہے، رب کی مرضی کے بغیر اس کا نام، اس پر ایمان کوئی نہیں لا سکتا۔ ہم پر حق تعالی جل شانہ نے یہ جو عبادتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو کچھ ہم عبادتیں کرتے ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو ہم نے عبادتیں کی اس میں ہمارا کوئی بھروسہ ہے یا کوئی طاقت ہے یا کوئی کمال ہے، نہیں۔ وجہ یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اپنی عبادتوں سے نہیں ملتا۔ جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے
نعمت، رزق، دولت، شہرت، جو کچھ بھی آپ سوچنا چاہیں وہ سارا کا سارا ہمیں عبادتوں سے نہیں، وہ ہمیں ملتی ہی یوں ہے کہ وہ اللہ ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے. ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو دیندار ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو ابھی یوں کہہ لیجئے کہ اپنی غفلتوں میں ہیں. مگر کھاتا پیتا تو ہر انسان ہے، سبھی کھاتے سبھی پیتے، سب زندگی عیش میں گزارتے. وجہ یہ ہے کہ جب رب جسے چاہے اسے اس کا دل پلٹ دے. ہم بے بس ہیں، ہم محتاج ہیں حق تعالی جل شانہ کے، اور ہم بھی اور ہر جاندار اور بے جان ساری کی ساری چیزیں حق تعالی جل شانہ کی محتاج. رب اگر چاہے تو پتھروں کو بھی زبان عطا کر دے، رب اگر چاہے تو زبان والوں کو بھی گونگا کرا دے. مرضی خالق وہ ہے، قادر وہ ہے. یہی حال ہے آج اس دور میں. آپ اپنے ارد گرد یہ بات محسوس کریں گے کہ اگر 4 عبادتوں کرنے والے زیادہ ہیں تو وہ اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو ابھی وقتاً عبادتوں میں مشغول نہیں ہیں. اور ہم کیا سمجھتے کہ یہ حق تعالی جل شانہ کو یہ ساری باتیں بہت پسند ہیں؟ قطعی نہیں. بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکم ہے کہ صدقہ یہ ہے کہ اگر 1 روٹی ہے اور اگر اللہ کے نام پر دینا چاہتے ہو، جتنی گھر میں تم نے روٹی ہو اس کا آدھا یا اس کے اپنے حساب سے بساط سے اس کو صدقہ کر دو. رزق بانٹنا اس کو کہتے ہیں. اور اسی طریقے سے حکم یہ بھی ہے، یہی راز چھپایا اللہ نے اپنے اس دین اسلام میں کہ میرے بندو، جب ہم نے تمہیں اپنی رحمت کی، اپنی محبت کی، اپنے پیار کرم فضل کی ہم نے توفیق دی ہے تو تم کو بھی چاہیے کہ تم آگے رحمت اور محبت ہی کی بات کرو. یہی حقیقت بھی ہے. جس طرح ہمارے رب نے ہماری زندگیوں کو بدلا. کیسے بدلا؟ ہمیں تو رب نے درود پڑھا کے بدلا، اور درود پڑھنے کی برکت سے ہی دل بدل گئے. جب اللہ ہی کا کرم فضل ہوا، جب اس کا رحم فضل کرم اس کی محبت کی نگاہ ہم پر ہوئی، تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم جب بھی کسی کے حق میں دعا کریں تو یہی دعا کریں کہ اللہ پاک جس طرح ہمیں لے آیا اپنی راہ پر، دوسروں کو بھی لیا اپنی راہ پر. مشکل ہمارے لیے ہے، ناممکن ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ کرنے میں دیر تھوڑی لگتی. کچھ بھی جب جسے چاہے میرے عزیزوں، جسے بھی چاہے وہ کسی بھی قسم کا آدمی کیوں نہ ہو، جب رب چاہتا ہے اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے. سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں واقعات ہیں دین اسلام میں ایسے کہ کچھ بزرگان دین تو ایسے تھے جو پہلے چوریاں کیا کرتے تھے، لیکن جب رب نے دل پلٹا تو وہ اولیاء اللہ بن گئے. بہت سے ہزاروں. اور ہمارا رب تو ہے اتنا رحمان کہ جب اپنے بندے کی کروٹوں کے درمیان جب بندہ اپنے رب کو اللہ کہہ کر پکارتا ہے، تب اس کے پکارنے پہ ہی خدا سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر تو سوچئے اس کی رحمتوں کا، اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا. ابھی یہ جو بات ہے کہ آج کے دور میں یہ دور چلتا ہے کہ اگر کوئی عبادت گزار ہے تو وہ حقارت سے دیکھے گا اس کو جو ابھی عبادتوں میں مشغول نہیں ہے. کیا اس کا حکم کسی ہمارے دین میں، قرآن میں کسی جگہ پہ ہے؟ قطعی نہیں ہے. ہمارا دین تو کہتا ہے، یہ جو بات ہے نا حدیث مبارکہ میں کہ کسی کافر کو بھی کافر کہہ کر نہ پکارو. اس کی وجہ کیا ہے؟ تم نہیں جانتے کہ اللہ پاک کب کس کافر کو مسلمان بنا دے. ہمیں کیا معلوم خدا کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن ہم اتنا تو جانتے ہیں ہمارا رب کون ہے. ہم سب اپنے رب کے بارے میں اپنی اپنی بساط کے مطابق جانتے ہیں، لیکن اس کی اپنی ذات میں کیا وہ پلاننگ فرما رہا، یہ تو حق تعالی جل شانہ جانتا ہے. یا تو وہ جانتا ہوگا، وہ رب جانتا ہے، یا پھر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہوں گے. اور تو کوئی نہیں. لیکن وہی بات ہے کہ حقارت سے دیکھنے کا حکم کہاں دیا دین میں کسی کو؟ نہیں. بات یہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک مثال چلتی ہے کہ بھائی اگر کسی کو مارو گے پیٹو گے تو وہ اور ڈھیٹ ہو جائے گا، جو آ رہا ہے راستے پہ وہ بھی نہیں آئے گا. ہمارے دین نے تو ہمیں یہ سکھایا اور اس انداز سے سکھایا کہ ایسا حسن کرو، ایسا سلوک کرو کہ غیر مسلم بھی تمہارے دین کو دیکھ کے، تمہارے عمل کو دیکھ کے حسرت کریں اور تمہارے دین سے محبت کر کے اسلام قبول کریں. تو یہ دین نے سکھایا، یہ قرآن نے سکھایا. اب دلوں میں حقارت ہو تو وہ اور بات ہے. کسی کے دل میں حقارت بھری ہو یا حقارت نہ بھی ہو، یا کوئی خود کو بہت بڑا اولیاء اللہ سمجھتا ہو تو وہ اور بات ہے.
اسی بات کو میں کہتا ہوں کہ مسجد میں بیٹھنے والا ہر شخص اولیاء نہیں ہوتا، مسجدوں میں بیٹھنے والا ہر شخص اولیاء نہیں ہوتا، وہ تو بس بعض لوگ نماز کی ادائیگی فرض سمجھ کے کرتے ہیں، بہت سے محترم ہیں جو یوں نماز یوں پڑھتے ہیں کہ بھائی فرض تو کھانا بھی ہے، نماز تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ مبارک کی ٹھنڈک ہے، اس لیے اللہ پاک ادا کرتا ہوں۔ کچھ یوں کرتے ہیں، کچھ ہیں وہ یوں عبادت کرتے ہیں کہ اپنا کام، بے شک بات تو ساری ہے کہ سب کے سب ہم سب اپنے ہی چکروں میں ہیں، ہم ہیں ہی سارے اپنے چکروں میں، مگر سب کچھ کے باوجود جب ہم مطلبی ہیں رب کے معاملے کے اندر تو پھر ہم دوسرے کو کیوں کہہ رہے؟ یہ بھی ہے بات کہ اسی وجہ سے ہمارے دین میں کسی کو بھی حقارت کی نگاہ سے دیکھنے کا حکم نہیں ہے، چاہے وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ ایک شرابی تھے، انہوں نے ایک لکڑی اٹھائی اور پہاڑ پہ مارنا شروع کری، اور اس وقت تک مارتے رہے اور دعا کرتے رہے، اللہ مجھ کو پیسے دے، شراب پینی ہے، کھلے عام رب سے کہہ رہے ہیں۔ اور کیا اللہ سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ہمیں پیدا کرنے والے سے زیادہ ہمیں بہتر کون جانتا ہوگا؟ کوئی نہیں۔ وہ لکڑی مار کے لڑ جھگڑ کے پیسے اٹھائے، اللہ نے دے بھی دیے، جا اب شراب پی، کچھ بھی پی، تو جان تیرا کام، لے گیا اپنے رب سے لڑ جھگڑ کے۔ ایک نمازی پرہیزگار بندے وہاں کھڑے موجود، وہ دیکھنے لگے، کہتے ہیں اللہ پاک میں تیرا فرما بردار بندہ، یہ تیرا گنہگار بندہ، اس نے پیسے مانگے تو نے دیے، یہ چلتا بنا، میں جو 5 وقت کا نمازی ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں 2 وقت کی روٹی کھلا دے، تو مجھے وہ نہیں کھلا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا میرے بندے یہ بتا، یہ 5 وقت کی نماز سے میرا کیا فائدہ؟ یہ تیری عبادتوں سے میرا کیا فائدہ ہوتا، میرا کیا بھلا ہوتا؟ اور رب کا کوئی بھلا کر سکتا ہے؟ یا اپنی عبادتوں سے ہماری عبادتوں سے یا ہمارے گناہ خطاؤں سے اللہ کا کوئی فائدہ اور نقصان نہیں، بے نیاز ہے وہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم صرف 2 وقت کا کھلانا جانتے ہیں۔ وہ شرابی جو تھے وہ جانتے تھے میں جو بھی ہوں رب کا، مجھے کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ نمازی جو تھے ان کو اپنی عبادتوں پر ناز تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی ذات کے اندر یہ غرور، تکبر اور حسد کبھی پیدا مت کرنا۔ اسی کے زمرے میں یہ آتی ہے یہ چیز، یہ ناز۔ ہاں اگر ناز حق تعالیٰ جل شانہ پر ہو، دین اسلام پر ہو، حدیث اور سنت مبارکہ پر ہو، تو قسم خدا کی پھر ناز ہی ناز بڑھاتے پھرتے رہو۔ مگر اپنے اوپر اگر کسی چیز کا ناز ہو تو سمجھ جاؤ کہ وہ ناز آج جو چنگاری ہے کل وہ غرور کا پہاڑ بنے گا۔ اور غرور اور تکبر کرنے والے لوگ یا کوئی بھی شے جو بھی غرور اور تکبر کرے وہ حق تعالی جل شانہ کو پسند نہیں ہوتی۔ ہمیں حق تعالی جل شانہ نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو حکم فرمایا، مفہوم کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ذات کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ یہ جو سجدہ ہے، جو دعا مانگتے ہیں ہم، اس سے ہمیں عاجزی اور انکساری ملتی ہے۔ اگر آپ عاجزی انکساری کو اس طریقے سے سمجھیں گے، اگر آپ سارا دن عبادتیں کریں اور توبہ کریں تو پھر آپ کی توبہ میں وہ دل لگی نہیں ہوگی رب سے، جو ایک گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد جو ہم جاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، کیونکہ اس وقت ہمارا دل، دماغ، گمان، علم، عقل سب کچھ عاجزی میں ہوتی ہے۔ صرف بعض لوگوں کے سجدے ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا دل ہی خدا کی راہ میں جھکا ہوا ہوتا ہے، چاہے سر زمین پر ہو یا نہ ہو۔ تو ہم تھوڑی کسی کے دل کا حال جانتے ہیں، ہمارا کہ ہم تو ظاہری دیکھتے ہیں، ظاہر دیکھ کے سمجھتے ہیں سامنے والا کتنا ہوگا، کتنا پہنچا ہوا یا کتنا دنیا سے دور۔ کسی کے لباس سے کسی کی پہچان نہیں ہوتی۔ اگر دل ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر دل ہی ٹھیک نہیں ہو تو پھر کیا فائدہ؟ اور دل کس کا ٹھیک نہیں ہوگا؟ جس دل میں حسد، بغض یا کینہ ہوگا اس دل میں کبھی بھی ایمان داخل نہیں ہوگا۔ اور یہی ہے یہ چیزیں جو میں نے بیان کری کہ آج کے حال ایسے ہیں کہ ایک عبادت گزار دوسرے کو کمتر سمجھتا ہے۔ کیا اللہ نے اس چیز کا حکم دیا؟ قطعی نہیں۔ اللہ نے تو کھلے عام بات بیان فرمائی، اے گنہگارو ہم ہیں تمہارے۔ ایک نبی نے اللہ سے پوچھا، اللہ سارا جہاں تیرا فرما بردار ہو جائے کیا کرے گا؟
اللہ پاک فرماتا ہے سب کچھ تباہ اور برباد کر دوں گا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایک نئی دنیا قائم کروں گا, نئی دنیا پیدا کروں گا, اس میں اپنے کچھ گنہگار بندے پیدا کروں گا, پھر وہ گناہ بھی کریں گے اور ہم سے معافی بھی مانگیں گے اور ہم ان کے رب انہیں معاف بھی فرمائیں گے. خود تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے. وجہ یہی تو ہے کہ جو کہتا اللہ میں نے یہ عبادت کی, نماز پڑھی, روزہ رکھا ہے, اللہ پوچھتا ہے تو کون؟ اور صحیح بات ہے, خدا کی قسم کیا صرف کھلانے والی ذات اللہ کی ہے؟ کھلانے والی بھی اور اس کھانے کو ہضم کرانے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے. خالق بھی وہ ہے, مالک بھی وہ ہے, نقطہ نواز بھی وہ, نقطہ ساز بھی وہ. رب ہے. رب یہ تو ہماری عقل کی بات یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے اندر بھول چوک ہے, ہم ہیں غلطیوں والے. اللہ تعالیٰ تو ذات پاک ہے, جب جو چاہے اس کے دل میں آتا ہے وہ اللہ پاک وہ کرتا ہے, اس کی مرضی وہ جانے, اس کا کام جانے. مگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ حکم نہیں ہے کہ فلاں کو یوں کہہ دیا یا فلاں کو یوں کہہ دیا. اور یاد رکھیے, اگر ہمیں ایک دوسرے کے امتی ہونے پر اس بات کا ہمیں احساس ہو جائے کہ یار میں بھی تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں اور یہ بھی تو امتی ہے, تو پھر محبت قائم ہوگی. پھر محبت قائم ہوگی. جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں محبت کے خزانے عطا فرما دے, اللہ پاک تو عطا کرنے کو راضی ہے, چاہتا بھی ہے, عطا بھی کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے. وہ اور کسی کی رد کر دے, بات کرنا جانتا ہے. اللہ ہے, وہ قادر مطلق ہے, مگر اپنے بندوں کی بات کو رد نہیں کرتا. جو اللہ سے اللہ کی محبت مانگے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگے, کیا رب اسے یہ دونوں خزانے عطا نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. مگر ایک حکم کے ساتھ بھی, میرے بندو اگر تم ہمارے ہونے کے دعویٰ کرتے ہو تو کبھی ہماری کسی مخلوق کو تکلیف مت پہنچانا. مخلوق میں صرف انسان نہیں, چرند پرند جانور سب کچھ. آج ہم دین اسلام کو مان رہے ہیں, آپ دین اسلام کو پڑھ کے دیکھیے, دین اسلام میں ہر مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں, حقوق المخلوقات کے حقوق. لیکن جو کام ہمارے کرنے کو ہیں آج وہ غیر مسلم کر رہے ہیں. کیسے کام؟ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ ویڈیوز ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں, اس میں ہے اگر بطخ راستہ کراس کر رہی ہے اپنے بچوں کے ساتھ تو سڑک سے جانے والی گاڑیاں ٹھہر جاتی ہیں. اور یہاں کیا حال ہے, اگر انسان بھی راستہ کراس کر رہا ہو تو گالیاں دے کے راستہ کراس کرتے. مگر وہی والی بات کہ جو ہمارے کرنے کو ہیں وہ کر رہے وہ جو اللہ کو مانتے نہیں, اور جو ہم اپنے رب کو مان گئے اپنے رب کے کرم اور فضل سے, اور روز بروز ہمارے علم میں, ہماری عقل اور دل کی دل لگی میں اضافہ اللہ پاک عطا فرما رہا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ سارے کام کریں, ہم سب کو. اور یہ جو دنیا دیکھتی ہے کہ اگر کوئی نمازی ہے تو سمجھتے ہیں وہی اولیاء. بے شک نماز بہت محترم, زکوٰۃ, فطرہ, حج, عمرہ, ساری چیزیں محترم, مگر پتہ نہیں اللہ نے کس کو کس کام کے لیے پیدا فرمایا یہ ہم اور آپ نہیں جانتے. کچھ مذہبات ایسے ہوتے ہیں جو نہ نماز پڑھتے نہ کچھ کرتے, شریعت کے قلم ہی نہیں چلتے ان پر. خود نے بیان فرما دیا کہ میرے بندو انہیں مت چھیڑنا ورنہ اپنی غلطی خود بھگتو گے, اپنی سزا. منع فرمایا. مگر آپ بتائیے کیا جب اللہ ہی نے چھوٹ دی ہو تو آپ میں سے, ہم میں سے کوئی ان سے پوچھ سکتا؟ نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو دوسرے کو کہتے زبردستی گھسیٹتے پھریں چلو نماز پڑھنے چلو. نہیں, یہ بھی طریقہ کوئی ٹھیک نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کیا کہہ رہا, صحیح ہی کہہ رہا. کیوں بھائی؟ اگر آپ کا دوست یا کوئی ناپاک ہو اور آپ سے شرمندگی چھپانے کے لیے اٹھ کے چل دے, اس کی قبول ہو نہ ہو وہ تو وہ جانے, اللہ جانے. آپ کے اوپر اس کی اگر نہ ہوئی نماز اس کی قبول تو اس کا بوال آپ پر ہے, آپ پر ہے. یہ جو آج کل دنیا کرتی چلے نماز پڑھنے چلے فوراً, تو یہ کوئی ٹھیک بات تو نہیں. کہنا یہ چاہیے کہ بھائی میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, بس جس کو اللہ توفیق دے گا وہ خود آپ کے پیچھے پیچھے اٹھ کے چلا آئے گا. نماز کسی انسان کے لیے پڑھنی ہے یا حق تعالی جل شانہ کے لیے؟
نماز دنیا کو دکھاوے بازی کے لیے ادا کرنی ہے یا اللہ کو دکھانا ہے کہ اللہ میں دیکھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرے قدموں پر سر جھکائے بیٹھا ہوں؟ اللہ کو منانا ہے یہ دنیا کو، جس سے اللہ راضی ہو جائے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور جن سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کبھی ان سے روٹھ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تو محبت برساتا، اللہ تو رحم کرم اور فضل فرماتا، وہ اللہ کی رحمت برسانے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، اس کی عطا کرنے میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے، یہ سب ہمارے اندر ہے۔ سب جو آج ہم کرتے ہیں، آج کی دنیا ہم دعا کریں اور دعا قبول، ہمیں ایسا محسوس ہو کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، فوراً پلٹ کر الزام اپنے رب کی بارگاہ میں اللہ ہی پر لگا دیتے ہیں کہ اللہ پاک تو نے نہیں کی، نعوذ باللہ معاذ۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو تیرے مانگنے کا طریقہ اتنا پسند ہو کہ حق تعالیٰ جل شانہ فرمایا کہ میرے ملائکہ میں نے سے دینا تو ہے لیکن کھیل رہا ہے اس کا رب اس کے ساتھ، اور وہ جملے نے سارا کام بگاڑ دیا۔ یاد رکھیے گناہوں سے اتنا نقصان نہیں ہے جتنا بے ادبیوں سے ہے، اور یہ سارے لفظ یہ بے ادبی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے معاملے میں بے ادبی کرنے میں یہ لفظ آتے ہیں کہ میرے رب نے میری بات نہیں مانی، نعوذ باللہ معاذ۔ اگر اسے ماننی نہ ہوتی تو تجھے بلوانے دیتا وہ ہیں؟ اگر وہ توبہ قبول نہ کرنے والا ہوتا، یہ توبہ کو جو لوگوں نے شک شبہات میں آج کل ڈال دیا لوگوں کو کہ توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ نہیں ہوتی، تو مجھے بتاؤ ایسا کیسے ممکن ہے کہ بندہ اپنے رب سے کہے اللہ مجھے معاف کر دے، اور 10 بار کہے اور رب کہے چل بھائی ہم مانتے نہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں اگر شرک بدعتی ہوئے اور واقعی میں ہوئے جان بوجھ کر، پھر تو نہ تم دین کے، نہ دنیا کے، نہ کہیں اور کے، پھر تو ہم ہیں، ہم میں سے ہے ہی نہیں وہ ایمان والوں میں سے ہے ہی نہیں شرک اور بدعت کرنے والا۔ لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، ایمان والوں کا علامت کیا ہے جانتے ہیں؟ ایمان والوں کی علامت یہ ہے اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ان کو احساس ہوتا ہے کہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہے ایمان والے کہ جو اپنی غلطی کو اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں کہ ہاں رب مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں اس خطا کی معافی چاہتا ہوں، تجھ سے توفیق اور ہدایت چاہتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اللہ پاک قبول فرماتا ہے، ورنہ اگر اس نے قبول نہ فرمانی ہوتی قسم خدا کی وہ بلواتا بھی نہیں۔ اللہ کا کام نہیں کسی کو تڑپانا، اللہ کا کام نہیں کسی کو پریشان کر دینا، اپنے بندوں کو، ان بندوں کو جنہیں اسی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ تو ہمارے عقلوں کی بات ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ ہم اپنے رب پر الزام لگا دیتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ اللہ کے بندوں کے کرنے کی نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کے کرنے کی نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ کو مانا بھی اور دوسری طرف اس کی رحمت سے مایوسی بھی۔ کیا کہا ہے خدا نے قرآن شریف میں؟ یہ کیا طریقہ جو حق تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا کہ میرا عذاب ایسا ہے اور میں اتنا میرا جلال ہے، جو کچھ اس نے اپنی ذات پاک کے بارے میں بیان فرمایا، لیکن کیا کہا؟ وہ جانتا ہے میرا کلام پڑھنے والے مجھ سے ڈر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، اور وہ اپنے عیبوں پہ نظر رکھیں گے، انہیں محسوس ہوگا کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ اگلے ہی جملہ رب بیان فرماتا ہے میرے بندو گنہگارو یہ نہیں بھول جانا تمہارا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیوں؟ یہ دلاسا کس بات کا حق تعالیٰ جل شانہ نے دیا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائیں۔ یہ جو دنیا یہ سب ہم کہتے ہیں کہ اللہ میں بے بس ہوں میری مدد فرما، میں کہتا ہوں کہ اللہ تیرا شکریہ کہ میں بے بس ہوں۔ کیوں ہوں اور کیوں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں کہ کرو؟ میرے عزیزوں اگر ایک نقطہ بھی تمہیں اللہ سے ملوا دے تو اس نقطے کو اپنے سروں پر رکھ لو۔ یہ اس نے بہانے پیدا فرمائے، کتنی اعلیٰ ترین باتیں ہمیں اختیار دیتے تھے سب کچھ کرنے کا، ہم پلٹ کے اللہ کو پکارتے؟ قطعی نہیں۔ ہمیں پتہ ہے ہمارا حال کیسا ہے سبھی کا، کہ جب طلب ہوئی کسی چیز کی تو ہم پہنچ جاتے رب کی بارگاہ میں۔ رحمان کی کرم نوازی ہے کہ وہ ہم جیسے مطلبیوں کو بھی
بلا بھی لیتا اور پھر ہمیں ہماری خواہشات جو بھی کچھ درخواست ہو ان کو قبول بھی فرماتا، تبھی فرماتا. یہ تو رب کا رحم، مگر رب کے رحم کی قدر بھی ہم ہی نے کرنی ہے. یہ نہیں کہ اللہ رحمان ہے تو ہم اس کے سامنے کچھ بھی ایر وغیرہ نتھ وغیرہ کام کرتے پھرے. نہیں. ہاں اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، نہ رکا گیا، ہو گیا، معاف فرمانے والی ذات اللہ کی ہے. اس کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو تم اس کے بعد بہت حسین طریقے سے وضو کرو اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد اپنے رب سے گناہوں کی، اپنے خطا کی معافی مانگو تو تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. آپ خود بتائیے 2 رکعت نماز پڑھنے میں کتنی دیر لگتی، اور ہماری رکعت جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ کون سی اتنی وہ ہوتی کہ ہم حالت وجد میں آ جائیں. پتا ہے ہمیں ہم سب ہی کے بارے میں کہ ہماری عبادتیں کیا، سب کچھ کیا، مگر سب کچھ کے بعد پھر یہ ناز کیسا اپنی عبادتوں پہ. یہ ناز کس بات کا؟ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی کمال نہیں ہمارا. خود ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں گئے، وہاں دیکھتے ہیں ایک شخص ہے بیٹھ کر کہتا ہے اے میرے محبوب اگر تو مجھے مل جائے تو میں تجھے تیرے جو تو نے لباس پہن رکھا وہ گندا ہو گیا اسے دھو کے تجھے لوٹا دوں. پھر کہا کہ اے میرے دوست اگر تو مجھے مل جائے تیرے جو موزے ہیں یہ بدلی کر دوں، اگر تو بھوکا ہے تجھے کھلا دوں. یہ سب کہہ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہے بھائی کس سے کہہ رہے ہو یہ سب؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ سے بات کر رہا ہوں. آپ جھاڑ دیتے اس کو. آپ نے ڈانٹ دیا کہ اللہ بے نیاز ہے. بے شک ہے. اسے ڈانٹا کہ اللہ کو ان سب چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، وہ لباس اور ان سب چیزوں سے پاک صاف ہے، اللہ ہے وہ بے نیاز ہے. اب اس کو ڈانٹ دیا، وہ گھبرا گیا کہ وقت کے نبی نے اسے ڈانٹ دیا، اور یہ ڈانٹ ڈپٹ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے. کوہ طور پر جانے کے بعد جب اللہ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تم نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ یہ رب پوچھ رہا ہے کہ ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا؟ وہ اپنا معاملہ بیان کرتے ہیں اللہ ایسا ایسا کہہ رہا تھا. تو اللہ نے کہا اس میں ہمارا کیا بگڑتا اور ہمارا کیا سور جاتا ہے؟ تو اس کا کھیلنا ہمیں پسند تھا، وہ ہم سے کھیل رہا ہے، اس کا کھیلنا ہمیں پسند ہے. اور موسیٰ علیہ السلام آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قسم رب کی ربوبیت کی 100 سال کا ایک سجدہ بھی کرو گے تب بھی رب کے نام کے الف کا بھی حق نہیں ادا کر سکتے. اللہ ہے وہ، اور ہم پوری امت ایک جٹ ہو کے بھی کرنا چاہے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتی. اللہ کا حق ادا کر سکتا ہے کوئی شان کبریائی کا حق ادا کوئی بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام انہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے نہیں، انہیں تو ہم نے یوں پیدا کیا کہ ہم اپنا رحم کرم اور فضل، اپنے نور کی تجلیات، اپنے کرشمات ان کی ذات پر واضح فرمائیں، ان پر ظاہر فرمائیں، انہیں دکھائیں سارا جہان کیسا بنایا ان کے رب نے. یہ ہے حقیقت. لیکن سب کچھ کے باوجود جب کلمہ پڑھ لیا تو ہم پر عبادتیں لازم ہو گئیں، فرض ہو گئی، سب کرنی ہے، لیکن اس میں عبادتوں کے ساتھ ہمیں اپنی عبادتوں پر ناز نہیں کرنا، چاہے عام انسان ہو یا کوئی اولیاء ہو. اور اگر اولیاء ہے تو اس کی ذات میں ناز قطعی نہیں ہوگا، اور ہوا تو پھر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر. ہمارے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، سب اللہ نے عطا کیا اپنی مرضی سے. کہ ہم جانتے تھے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے معاملات کیا تھے یا کیا نہیں تھے؟ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، کلمہ پڑھنا سکھایا. آج آپ دیکھ لیجئے، کیا آپ میں سے یہ یاد ہوگا، بہت سو کو یاد ہے بہت سو کو نہیں، کہ آپ کو کلمہ پڑھنا اپنے گھر میں کس نے سکھایا؟ آج کیا لوگ سکھاتے ہیں؟ پیدا ہوا ہوئے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ پہلے اس کو انگلش کی ٹریننگ اچھی طریقے سے دے دیتے ہیں، اتنی کہ بس وہ بھول ہی جائے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے شاید میں انگریزوں کے یہاں پیدا ہوا ہوں. قطعی نہیں، سب سکھائیں. دینی دنیاوی تعلیم دینے کا حکم ہے حدیث میں، لیکن حکم مبارکہ یہ بھی ہے مفہوم کہ جب بچے کو تم بولنا سکھاؤ تو سب سے پہلے اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ. اور صحیح بات، بے شک بات حسین مبارکہ حدیث ہے
اور بات ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کے بارے میں تو سب سے پہلے جانے، پھر علوم کی بات آئی، پھر علم کی بات آئی، پھر آئی عبادت کی بات۔ 7 سال تک تو نماز فرض نہیں، ٹریننگ کرتا ہے کر، نہیں کرتا نہیں کر، 7 سال کے بعد بات ہوگی نماز کی۔ خدا نے خود فرمائی یہ بات۔ مگر آپ خود بتائیے آج یہ جو دور ہے، اور یہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی معاملات چلے آ رہے جب سے دنیا قائم ہوئی ہے، یہی ہے اور ہوتا ہی رہے گا، یہ کوئی ختم نہیں کر سکتا سوائے رب کے۔ لیکن اس کے پیچھے بھی خدا کی حکمتیں ہیں۔ یہ ہمارے پیچھے اللہ نے عزازیل کو لگا دیا، اور دنیا دار اور دنیا سے مراد لوگ آج کہتے ہیں یہ مجھے بھڑکا دیتا، یوں کر دیتا، وہ کر دیتا۔ جو اسے برا بلا کہتا ہے اس نے اپنے رب کی مخلوق کو برا کہا۔ کچھ بھی ہے تو رب کا، ہے تو اللہ کا، ہے تو اللہ کا، ہر چیز اللہ کی، ہر چیز۔ اب دنیا اس کو کہے، یہ بہت سے لوگ بہت کچھ کہتے ہیں، بہت کچھ پتہ نہیں اب میں بھری محفل میں کیا بولوں، بہت کچھ کہتے ہیں، مگر کہاں حکم ہے اسے برا کہو، اور کہاں حکم ہے اسے اچھا کہو؟ نہ اچھا کہو نہ برا کہو، مگر اس سے اپنی پناہ، اس کی پناہ سے، اس کی وسوسوں سے پناہ مانگو اپنے رب سے، یہ حکم ہے۔ نہ کوئی اس سے جنگ لڑ سکتا، نہ کوئی اس سے جیت سکتا، کوئی نہیں۔ وہ عزازیل ہے، اور سارے نبیوں کو دیکھ چکا ہے، وہ سب کو۔ جو دنیا اس کو برا بلا کہتی ہے، پتہ ہے اللہ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اللہ پاک میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، لیکن دیکھ تیری دنیا مجھ کو، تیرے بندے مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے بات، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ جو ہم یہ اچھا چلو بھائی دے بھی دیا اس نے وسوسہ، مانی تو ہم نے نہ اس کی، یا اس نے ہمارا گربان پکڑ لیا تھا کہ لازمی یہ کام کر، اس کا کام ہے وسوسے دینا۔ ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام، ماننا نہ ماننا یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا ادھر ادھر کسی اور کو تانا کرنے سے لاکھ درجہ اچھا ہے ہم اپنے رب سے کہیں کہ اے رب ہمیں بچائے رکھ، ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھ، ہمارے اندر ایمان، یقین، توکل، بھروسہ اتنا بھر دے کہ ہم صرف تیرے رہیں اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہیں۔ یہی ہے، یہی اصول ہے، یہی ہے اصول ہے زندگی کا۔ ایک قرآن، حدیث مبارکہ، صحابہ کرام، اگر ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہم دیکھیں گے معاملات اپنی زندگی کے، جتنے ہو سکیں اتنے، تو پھر کبھی بھی قسم خدا کی ہم اور دوسرے تیسرے چکروں میں قطعی نہیں پڑیں گے۔ یہی حقیقت ہے، یہی ہے دین بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، یہی ہے۔ ہمیں تو رب نے پیدا فرمایا، ہمیں تو اللہ نے اپنا رحم کرم فضل فرمانے کے لیے ہمیں پیدا کر دیا، قسم خدا کی۔ ورنہ آپ خود بتائیے، اللہ کے لیے خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں مفہوم کہ اللہ کا حق تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا نہیں ہوا، آپ فرما رہے ہیں تو ہم کوئی کر سکتا اللہ کا حق ادا؟ اللہ کا حق کیا، اللہ کا کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن اللہ یہ ہے جو سب کے حقوق عطا فرما دے، سب کے حقوق ادا بھی فرما دے اور عطا بھی فرمائے۔ رب ہے بادشاہ، اللہ بادشاہ ہے، طاقت کسی کی بھی نہیں اس کائنات میں سوائے رب کے۔ ہاں رب کسی کو اختیار دے دے تو وہ سارا نظام سمیٹ لے، اور نہ دے تو پھر کر سکتا ہے جو کچھ کرتا ہے۔ پھر کیا کرے گا انسان اس کی مدد کے بغیر، اس کے رحم کرم اور فضل کے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ آج یہی حال ہے، آج یہی حال ہے۔ جو انسان سچ بولتا ہے لوگ اسے کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، اور جو انسان جھوٹ اور چوری اور بےایمانی کرتا ہے سمجھتے ہیں لوگ کہ یہ عقل مند ہے۔ یاد رکھیے گا، جسے دنیا کی مل گئی دولت اسے آخرت کی ملے نہ ملے یہ میں تو نہیں کہہ سکتا، لیکن جو دنیا کی دولتوں سے محروم ہے اسے انشاءاللہ آخرت کی دولتیں تو نواز دی جائیں گی۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ اگر پیسہ جائز طریقے سے کمایا جائے تو نعمت، اور کسی کا قتل کر کے کمایا جائے تو پھر فتنہ ہے، پھر فتنہ ہے۔ اور یہی حال ہے، ناپ تول میں گڑبڑ کرنا،
جھوٹ بولنا، چوری کرنا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنا. بس یہ والی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے دیکھ میرے بندے، جس دل میں میں رہتا ہوں اس دل کو نہیں دکھانا، اس دل کو مت توڑنا. دھوکے بازی سے دل ٹوٹا کرتے ہیں، دھوکے بازی سے دل ٹوٹا کرتے ہیں. اور اگر کسی کی زندگی بچانی ہے تو پھر جھوٹ ہی بولو، پھر جھوٹ بولو. اگر کسی کی زندگی بچ جائے تمہارے جھوٹ سے تو پھر جھوٹ ہی بولو، پھر جھوٹ ہی بولو. زیادہ وہ نہیں بن جائے کوئی کہ بہت بڑا دیندار، نہیں. وہ تو پھر وقت ہی بتائے گا آخرت میں کہ کون دیندار تھا یا کیا تھا. بڑے بڑے اولیاء کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں اپنے آپ کو عاشق کہتے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ کہتے ہیں کہ ان کا عاشق ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے، یہ تو ہمیں ہمارے مرنے کے بعد معلوم ہوگا ہم عاشق تھے یا نہ تھے. اولیاء یہ کہہ رہے ہیں. اور آپ خود سوچیے آج حال کیا ہے دنیا کا، آج حال کیا ہے دنیا کا. وہی بات کہ ہم اپنے بڑے کا نام ادا نہیں کرتے، لیتے نہیں. اللہ کے بعد سب سے بڑے کون ہیں؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کی بات کرنے کے اندر ادب نہیں ہے اور محبت. جب جس کے پاس ادب نہیں ہوگا میرے عزیزوں، اس کی محبت کیسی ہوئی نہیں. اب چاہے ساری زندگی کچھ، میرے دادا فرماتے تھے 4 اشعار لکھنے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا. عاشق کون ہے؟ میں کنہیں عاشق کہتا ہوں، اور حقیقت میں وہ تمام کے تمام صحابہ کرام ہیں، وہ بزرگان دین ہیں، اولیاء اللہ ہیں، وہ ہیں عاشق. کیوں ہیں؟ آپ کسی بھی ایک اولیاء اللہ کی یہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. کسی کے بھی بارے میں وہ نظریں نہیں اٹھاتے تھے، وہ صحابہ کرام نظریں نہیں اٹھاتے تھے. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، آپ ایسے بزرگ تھے، ایسا جلال تھا کہ ایک ایک کو دھیڑ کے رکھ دیں اگر کوئی آ جائے ان کے حصے میں، جلال ہی جلال. لیکن آپ دیکھیے محبت کے تقاضے. کسی کی بکری چوری ہوئی اور انہیں لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسی ایسی بکری چوری ہوئی ہے تو آپ بتائیں کدھر ہے. وہ آواز دیتے ہیں بکری کو، جس چور نے جو بکری کا جو حصہ کھایا تھا اس سمیت بندہ حاضر، پہنچا دیتا اللہ پاک انہیں. بکری بول رہی ہے کہ حضرت میں اس کے پیٹ میں ہوں، اس کی ٹانگیں بول رہی حضرت مجھے ٹانگوں کو اس نے کھایا. سب بول پڑے جب رب چاہتا ہے بے جان اور چاہتا ہے. لوگوں نے انہیں کہا یہ تو جادوگر ہیں. حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ کو کہا یہ تو جادوگر ہیں. آپ نے غصہ نہیں کیا، جلال نہیں دکھایا یا کوئی ان کو ادھیڑا نہیں، شکر ادا کیا. کس بات کا؟ اے اللہ تیرے حکم سے آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت مجھ پر تو نے ادا کروا دی. یہی تھا. آپ نے پتا ہے، آپ سب کو ہم جانتے ہیں کہ جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی، ایمان کی دعوت لوگوں کو دیا فرماتے تھے تو نعوذ باللہ معاذ اللہ لوگوں کے کیا بدبخت جو بھی کہیں آپ، وہ کیا جواب دیا کرتے تھے. لیکن ان کی سنت مبارکہ پر کس طریقے سے عمل کیا؟ انہوں نے حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ نے. اب ہم میں سے تو کوئی نہیں حضرت صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، کوئی بھی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا، نہ کوئی بن سکتا ہے. بس جس کو جو مقام عطا کر دیا اس کا وہی مقام ہے. ہاں ان سے بڑھ کر کسی کو اللہ عطا کرنا چاہے تو بھائی اللہ کی مرضی ہے، ہمارے علم کی بات تو نہیں. مگر وہی بات ہے کہ جسے بھی اٹھا کے دیکھیں آپ، جس کو بھی اولیاء سمجھتے ہو، اس کی ذات میں عاجزی انکساری موجود ہوگی. یہ نہیں بھرم بازیاں نہیں ہوں گی کہ میں یوں کرتا ہوں تو میں یہ ہوں، یا میں اتنی عبادت کرتا ہوں تو میں یہ ہوں. کچھ بھی نہیں. سب 2 منٹ میں ایک طرف کا ایک طرف ہو جاتا ہے سب کچھ. اللہ تعالیٰ کا یہ کیا برا تھا کیا عزیز؟ سجدہ نہیں کیا اللہ کو، سجدہ نہیں کیا اللہ کو، سجدہ نہیں. اپنے رب سے کہتا ہے رب کیوں سجدہ کروں میں؟ تو نہیں تو کہا میری ذات کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں، تو کیوں کر دوں؟ کیسے ملاؤں تجھ کو کسی اور سے؟ نہ معاذ اللہ. اللہ نے کہا تیرا رب کا حکم تھا، ہاں رب تیرا حکم سر آنکھوں پر. تو نے کہا ان کے اعزاز میں مجھ کو سجدہ کر. اے رب مربت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. یہ کہا تھا اللہ سے. اور پھر دیکھ لو، پھر اللہ سے کہا کہ اللہ پاک جنت دے یا جہنم یہ میں نہیں جانتا،
یہ میں نہیں جانتا. روز محشر جب سارا جہاں تجھ کو دیکھے تو مجھ کو دیکھنا. اللہ نے کہا جا تیری یہ بات ہم نے قبول کر لی. اب یہ دنیا اس کو گالیاں دے رہی, یہ کر رہی, وہ کر رہی, کام خائی کچھ بھی بھائی اس کا کام ہے, اس کا کام ہے. تم اور ہم سیکھیں کہ اس نے ایک بار وعدہ کیا بھڑکاؤں گا اللہ, خلاف کروں گا, وعدہ ہے اور قائم ہے. اچھے اچھے نبیوں نے اس کو کہا عزازیل, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں عزازیل کیا ہوا, قرب الہی حاصل کر رہا ہوں یہاں بیٹھ کر. عزازیل کہہ رہا ہے کیا قرب الہی میں لگ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کیا قرب الہی, جاؤ حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز میں تم نے سجدہ نہیں کیا, اب چلو ان کے تابوت کو کر لو. تالی مار کے ہنسا اور کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عقل کی بات کریں, اور یہ کہا اور غائب نہیں آیا, ہاتھ میں مانا ہی نہیں. اور صحیح بات تو ہے, اللہ کا حکم ہے میری ذات کے علاوہ سجدہ کسی کو مت کرنا. آج دنیا کیا کر رہی, کلمے پڑھنے کے باوجود شرک ہے یہ کہ اللہ کو مانا اور پھر نعوذ باللہ معاذ اللہ کی برابری کی, اس کو شرک کہتے ہیں. شرک اسے نہیں کہتے کہ اللہ کو نہ ماننے کی شرک نہیں, وہ تو دوسرا ہی معاملہ. شرک کہتے ہیں اللہ کو مان لیا اور پھر اس کی برابری کی. آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں, یہ قبرستانوں میں, مزارات میں, یہ ساری چیزیں کیا ہے بھائی. جو بھی ہیں اولیاء اللہ ہیں, بزرگان دین ہیں تو رب کے ہی محتاج. میں بھی آپ بھی سارا کے سارے اللہ کے محتاج ہیں. کیا خدا نے قرآن میں بات بیان فرمائی, جسے چاہتا ہوں میں اپنی رحمت سے اپنے قریب کر لیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں اسے دور کر دیتا ہوں. اب کسی پر خدا نے کتنی رحمت برسائی ہے رب جانے, کسی کو ہار پہنا دیا وہ رب جانے, کسی کو اپنی رحمت کی چادر میں سمیٹ رکھا وہ بھی رب جانے. اس کی مرضی, سارا جہان اس کا ہے, دولت ہے اس کی, شہرت ہے اس کی, عزت ہے اس کی, سب کچھ اس کا ہے. اس کی مرضی کس کو کیا عطا کرے. کسی سے پوچھ پاچھ کے خدا کوئی فیصلہ نہیں فرماتا, وہ رب ہے. اس نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی ہم نے پیدا فرمایا آپ کو دکھا کر بنایا اور بنا کر دکھایا. اس میں یہ کئی بات نہیں آئی کیا کہ ہم نے, کیا اللہ کا جملہ ہے, بنا کر دکھایا, دکھا کر بنایا, حکم والی بات ہے. لیکن سارے جہاں کا کنکر کنکر ہر چیز اللہ کی محتاج ہے, اللہ کی محتاج. یہی عقیدے بگاڑ رکھے لوگوں نے اپنے, یہی بگاڑ ہے. ورنہ یقین کیجئے کوئی خرابی نہیں ہے. کوئی خدا کسی کو پوری توجہ سے بنائے, اس میں کوئی نقص چھوڑے گا رب؟ خود بتاؤ. بنا رہا ہے ہمیں اللہ اپنے دونوں ہاتھوں سے. چہرے بھی ہمارے وہ اس نے عطا فرمائے جو خود کہتا ہے میرے گمان میں جو سب سے زیادہ حسین چہرہ تھا وہ ہم نے انسان تجھ کو عطا فرمایا. اتنی نایاب سے اعلیٰ باتیں اللہ پاک اپنے بندوں کی تعریف میں, حالانکہ ضرورت کیا ہے ہماری تعریف کی اللہ کو, مگر کری محبت میں, اپنی محبت میں, اس لیے کہ وہ ہمیں دیکھنے سے پہلے اس کی نگاہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور ان سے پہلے اس کی نگاہ خود اپنی شایان شان اپنی ذات مبارکہ پر ہے. رحمان اور محبت کرنے والا رب جب کسی کو بھی دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی مسکرا کر ہے, رحمت کی نگاہ سے ہی ہے. ورنہ وہ کسی کو گھور کے دیکھے اس کو وہ بچے گا. تمہارے ہمارے ابا ہمیں گھور کے دیکھیں نظریں اٹھیں گی, باپ کے گھورنے پر یہ دم نکل جاتا ہے تو رب کے گھور دے اگر وہ ہمیں غصے سے دیکھ لے تو ہو گیا کام, دنیا جل کر راکھ, ختم, تباہ اور برباد. سارے جہاں کا سب سے آسان کام کیا ہے, اللہ کو راضی کر لینا. سب سے مشکل کام کیا ہے, اللہ کو ناراض کر دینا. یہ مان لو اللہ اتنی جلدی ناراض نہیں ہوتا, اتنی آسانی سے. کیسے ایک شخص تھے بہت گناہ کیے, سو رہے رات میں بے خیالی میں جب کروٹ بدلی تو ایک کروٹ سے دوسری کروٹ تک پہنچنے میں زبان سے اللہ کا نام ادا ہو گیا. انتقال ہوا, رب کے پاس گئے, رب نے کہا میرے بندے کس بات سے گھبرا رہا, میں تو اللہ گنہگار ہوں, یہ ہوں وہ ہوں. اللہ کہتا ہے تجھے تو کب کا بخش دیا, کس وجہ سے؟ اللہ نے کہا تو نے مجھے ہمارا نام ادا کیا تھا بے خیالی میں, اس نام کو ادا کرنے کے لیے حق کی وجہ سے ہم نے تیرے گناہوں اگلے پچھلے سبھی معاف فرما دی. اب بتاؤ بے خیالی میں, ہم بے خیالی میں, اس کا تو ساری توجہ ہم پر ہے. نس پہ نس چڑھ جائے گناہ معاف, چوٹ لگی گناہ معاف. اولاد جب بیمار ہوتی ہے
نابالغ اولاد تو ماں کی خطائیں گناہ معاف کی جا رہی ہوتی. یہ کیسے کیسے محبت کے تقاضے اس نے انداز ہمیں عطا فرمائے. ارے رب بہت بڑا بادشاہ ہے, ساری طاقتیں اس کی ہیں. ایک شخص تھے, اس نے وہ اللہ کی بارگاہ میں تھے, حساب کتاب کا تھا, روز محشر ہوگا ایسا, اس سے اللہ پوچھے گا ہاں بھائی تیری نیکیاں کتنی ہو, کہے گا اللہ ایک ہی ہے, اور بہت نیکیاں ہیں ایک کی ضرورت ہے, اللہ کہے گا اگر ایک اور مل گئی تو تجھے بخش دوں گا, جا ڈھونڈ کے لا. وہ ڈھونڈے گا, گھومے گا, پھرے گا, کوئی نہیں, ایک شخص ملے گا مایوس بیٹھا ہوگا, اس سے پوچھے گا بھائی کیوں ہو مایوس, وہ کہے گا بھائی میرے پاس تو صرف گناہ ہے, ایک نیکی ہے. وہ کہے گا اچھا یہ مجھے دے دو, وہ بھی دے دے گا. اب تو ایک نیکی تھی وہ بھی گئی, اب صرف رہ گیا گناہ. پہلے والے کا حساب ہوا, چل بھائی تیرا قانون تو مکمل ہے, لے آیا تو نیکی, تو نکل جنت میں. جو بچا وہ جس کے پاس گناہ ہے اس سے رب پوچھے گا میرے بندے وہ جو ایک نیکی تھی کہاں گئی, وہ کہے گا اللہ تیرے بندے کو دے دی. اللہ پاک فرمائے گا میرے بندے اچھا تیرے اس عمل پہ ہم تجھے بخشتے ہیں, کیونکہ آج کے دن بھی ہم سے بڑا رحمان کوئی اور نہیں. یوں ہوگا معاملہ. ہمارا رب ہم پہ اتنا مہربان ہے, اللہ کی قسم اتنا مہربان ہے کہ آپ کو اگر وہ ابھی بتا دے تو موت زندگی بعد برابر ہو. یہ جو اولیاء اللہ بزرگان دین ہیں جنہیں آپ سمجھتے ہیں, ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ وہ انتقال ہوگا تو غائب گئے, یہ ان کا ایمان ڈگمگایا ہوا ہے. یہ ہم سے پوچھو نا, ہم بتائیں, یہ ان کا ایمان ڈگمگایا ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ رخصت ہو گئے. بے شک وہ چلے تو گئے, لیکن ان کے اور ہمارے درمیان پردہ قائم ہے. آپ کو کیا پتا, جس محفل میں آپ آج بیٹھے ہوئے ہیں سارے بزرگان دین کی توجہ نگاہ ہے ہی اس محفل کی جانب ابھی بھی, اور حقیقت ہے کیونکہ یہ محفل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل ہے, اللہ کی محفل ہے, درود کی محفل ہے, سب کی توجہ یہاں ہے. کھلے بات بابا سے بلند کہہ رہا ہوں, اور جو دنیا کہتی وہ چلے گا یہ ہوگا وہ ہوگا. ایک بزرگ تھے, ایک دور کے حکمران تھے, واقعہ ہے اس کا مفہوم, انہوں نے کہا یہ مزار وغیرہ کچھ نہیں ہوتے تو چلو یہ توڑتے ہیں, جو صحیح ہوا اسے چھوڑ دوں گا, جو ایسے ہی ہوا اسے توڑ دوں گا. اب ترکیب انہوں نے یہ بنائی کہ میں مزار کے پاس حاضر ہو کے سلام کروں گا, جس کا جواب آیا اسے توڑ دوں گا, اسے چھوڑ دوں گا, جس کا نہیں اسے توڑ دوں گا. بہت سے توڑے, بہت سے چھوڑ بھی دیے. جب اللہ کے پاس گئے, اللہ نے پوچھا میرے بندے تم نے وہ مزار کیوں توڑے, کہتے اللہ پاک جواب نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے جن کا جواب آیا وہ تو فارغ تھے, لیکن جن کا جواب نہیں آیا وہ ہماری عبادت میں مشغول تھے, اس لیے تمہارے سلام کا جواب نہیں دے سکے. اب بتاؤ, جنہوں نے اپنی رب سے زندگی بھر دل لگی کی ہو, کیا خدا مرنے کے بعد ان کو پردہ فرمانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کبھی بھی نہیں. ہم رب کی قدرت کو, اس کی رحمت کو سمجھ نہیں رہے, ہم سمجھ نہیں رہے, لیکن جس دن سمجھ گئے قسم خدا کی پھر کچھ اور بات بھیجے میں آتی بھی نہیں, سمجھ آتی بھی نہیں. دل ایک ہی کو دیا جاتا ہے, اور وہ ایک کون ہے؟ وہ حق تعالی جل شانہ ہے, وہ رب ہے. یہ تو پھر مگر وہی بات ہے, وہی بات ہے کہ میرے عزیزوں ہماری عبادتوں سے, ہماری خطاؤں گناہ سے اللہ کا کچھ بھی نہیں بنتا, کچھ بھی نہیں بگڑتا. وہ بادشاہ ہے, رب ہے. جو ہم عبادتوں پہ ناز کرتے ہیں اپنی, یہ بہت بیکار سی بات ہے, بالکل ہی بیکار, کم ظرف کی بات ہے. یہ ہمیں تو چاہیے ہم عبادت کریں اور بالکل کریں, اور جب دل میں ناز پیدا ہو تو فوراً کہیں اے رب تیرا کرم فضل ہے, ورنہ میری کہاں اوقات کہ ماتھا ایسا اور تیرے پاک قدموں پہ رکھ دوں. خود بتاؤ اللہ تعالی کیا ہم اسے بلاتے ہیں رات کے تیسرے پہر جب وہ پہلے آسمان پر نزول کر آتا ہے؟ ہم بلاتے ہیں؟ نہیں. وہ خود فرماتا ہے کہ رات کے تیسرے پہر ہم نزول کر پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں, اتر آتے ہیں, اور بابا سے بلند ہم بیان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی ہمارا بندہ جو ہم سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو, بخشش چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا بندہ جو ہم سے رزق چاہتا ہو, دولت چاہتا ہو, جو ہوئی ہم کو چاہتا ہو؟ کس کے لیے اتر کے آ رہا ہے؟ ہمیں سب کچھ عطا کر رہا ہے, اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں. وجہ یہ ہے اگر ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیسی ہوگی؟ اور اگر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رب کو ایسی محبت ہے تو خود اپنے آپ سے کیسی ہوگی؟ اس نے کہا میں نے جب خود کو ظاہر کرنا چاہا
سارا جہاں بنا دیا، ورنہ میں تو چھپا ہوا قرض تھا، خزانہ تھا. خود رب فرما رہا ہے، خود رب، یہ ستارے، یہ جہاں، یہ چیز سب کچھ اللہ کی محتاج ہے، بڑے سے بڑا بھی، چھوٹے سے چھوٹا بھی، سب کچھ اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس کائنات میں. پتا بھی نہیں سرکتا پتا. ہمارے پاس اختیار ہے، اختیار ضرور ہے، اس اختیار کے بعد ہی کہانی اصل بنتی ہے. اگر ہم نے، آپ خود سوچئے، اگر آپ ایسی مثال لیجئے کہ اگر پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو ایک قدم ہی بڑھانے کی دیر ہے اور خود بخود کھینچے چلے آئیں گے نیچے کی طرف. یہ ہو گئی برائی، یہ ہو گئی برائی. اور اچھائی ایسی ہے کہ پہاڑ سے نیچے کی طرف جب اوپر کی طرف چلیں گے تو ہر قدم کے بعد دوسرا قدم مشکل پیش آئے گا. اسے کہتے ہیں نیکیاں، اسے کہتے ہیں عبادت گزاری. نیکیاں مشکلات ہیں، حل بھی ہیں. یہی تو جنگ ہے. وہ نماز نہیں ہوتی جس میں وسوسے نہ آتے ہوں. یہ یاد رکھیے گا. یہ دنیا کہتی ہے ہمارا دل نہیں لگ رہا نماز میں، اور کیا کہتے ہیں وسوسے اتنے آ رہے. کیسے بچیں بھائی؟ کچھ تیرے پاس پڑھنے کا ہو ہمیں بھی بتائیے. یہی جنگ ہے، یہی تو نماز ہے کہ جس نماز میں وسوسے ہی نہیں. سمجھ جاؤ یا تو وضو خراب ہوا ہے، یا تو کپڑے پاک نہیں ہے، یا تو اور معاملات خراب ہیں. اور جس میں جنگ ہو گئی وہ چارہ عزیز کہ یہ اللہ پہ دھیان نہ لگائے. اللہ بھی مسکرا کر دیکھ رہا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ کتنا لڑ سکتا ہے، کتنا کچھ کر سکتا. نماز میں تو لاہور پڑھ نہیں سکتے. مگر میرے عزیزوں، یہ ناز جو کچھ بھی ہماری ذات کے اندر پیدا ہے، اسے ہمیں چاہیے کہ ہم نکال کے باہر پھینکیں. اور عبادتوں پہ کس بات کا ناز؟ جس نے اپنی عبادت پہ توکل کیا، بھروسہ کیا، وہ گیا، وہ پھنس گیا. یہ سن لو، وہ پھنس گیا. اور جس نے اللہ پر توکل کیا وہ بچ گیا، وہ بچ گیا. ہمیں کوئی، ہمارے آپ گارنٹی لیتے ہیں اپنی کہ آپ کو یہ عبادت بچائے گی روز محشر؟ کوئی آپ میں سے ایسا کہہ دے گا درود کے علاوہ؟ میں تو کبھی بھی نہ کہوں. مجھے پتا ہے کہ عبادتیں ہماری کس نوعیت کی، سب آپ کا بھی اپنا بھی سب کا پتا ہے سب. لیکن بات یہ ہے ہمیں اللہ ہی بچائے گا اپنے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، اور صدقے مبارکہ میں بچائے گا، اپنے رحم کرم سے، فضل سے بچائے گا، اور اس درود کی برکتوں سے بچائے گا. کیونکہ یہ درود ہے، اس میں کوئی قانون نہیں لاگو کیا. پاک ہو تو بھی پڑھو، ناپاک ہو تو بھی پڑھو، لیٹے ہو تو بھی پڑھو، چل رہے پھر رہے ہو تو بھی پڑھو، جیسے چاہے پڑھو، قبول ہے. اللہ کا عمل ہے، اس کی شان کے، اپنی شان شان سکھایا اللہ نے عمل. اس کی حرمت کو کوئی ناپاکی اور پاکی کم نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا عمل ہے. اور نماز کیا ہے، روزے کیا ہیں، زکوٰۃ فطرہ، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل مبارکہ ہیں. اس میں قوانین ہیں. کیسے؟ اگر میرے بندے تو نے بنا وضو کے نماز پڑھی تو اور الٹا گناہ دوں گا. کیوں ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ، ناپاکی پہ عمل. یہ قانون ہے، یہ قانون ادب ہیں. اللہ تو اپنے معاملے کی بہت چھوٹ دیتا ہے میرے عزیزوں، اور یہ اس کا عمل ہے اللہ کا. اس کی حرمت اور افضلیت کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی. جیسے چاہو چلتے پھرتے ویسے پڑھو. درود بھی قبول، درود پڑھنے والا بھی اپنی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے ہی. یہ جب آج زندہ ہیں، کل جب مر جائیں گے درود پڑھنے والے، تو خود دیکھیں گے اپنے لیے اپنے رب کے عرش پر اپنا جانا اور اس کا اہتمام خود دیکھیں گے. اس سے بڑی کتنی حسین بات ہوگی کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مفہوم کہ میں اپنے امتی کا ہاتھ تھام کر لے جاؤں گا رب کے سامنے اور اسے بخشواؤں گا. درود پڑھنے والے کو خود بتائیے. ایک صحابہ کرام کا واقعہ ہے، اللہ کمی پیشی کو معاف فرمائے. کسی غیر مسلم نے کچھ الٹی سیدھی بات کی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے مفہوم کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں گا رب کے سامنے. یہ بات جب ایک صحابہ کو پتہ چلی فوراً اٹھے اور دوڑنے لگے. دوسرے صحابہ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسے؟ فرماتے ہیں اس ہندو کا، وہ جو بندے نے بدتمیزی کی، اس کا ہاتھ تھامنے جا رہا ہوں. وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے؟ کہتے ہیں بھائی آپ خود سوچئے، روزے محشر جس کا ہاتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا، کیا وہ شخص جنت جہنم میں جائے گا؟ وہ دلدار تھے، وہ صحابہ کرام تھے، ہم سے دنیا کا علم ان کے پاس، سب کچھ جاننے والے، لیکن کیا بس اپنے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ان کے لیے سب سے بڑا تاج. یہ ان کے جملے ہیں اور میں خود ان کی خدمت میں یہ بات کہہ رہا ہوں. میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن جو دل میں ہے وہ یہی حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کے لیے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کوئی بھی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. مگر میرے عزیزوں، ہم پر بہت رحم ہے رب کا. ہمیں اس رحم کی قدر کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ اگر خطا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو پھر حیا بھی ہو، پھر سر جھکائے رب کے سامنے بیٹھنا بھی ہے. یہ نہیں اس کے رحم کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا، اس کے رحم کا کرم فضل کی بات بھی کرنی ہے اور اس کی قدر بھی کرنی ہے. تب ہی دل میں عاجزی انکساری پیدا ہوگی. اور اگر یہ سب نہیں ہے تو پھر مشکل ہے، پھر تو غرور تکبر ہی پیدا ہوگا، بھرم بازیاں ہی پیدا ہوں گی. اور یہ سب چیزیں اللہ کو یقین کر لیجئے یہ پسند نہیں ہیں. یہ سب چیزیں پسند ہی نہیں اللہ کو. اللہ فرماتا ہے سب کچھ کر لینا، حسد بغض کینہ نہیں کرنا، غرور تکبر نہیں کرنا، رویت مت کرنا، جیسے ہو ویسے رہو. یہ ہے حکم دین میں بھی، قرآن میں بھی، ہر چیز میں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور یہ دعا اپنی زندگی میں لازمی کیجئے کہ اللہ جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر فرمانا. یہ دعا کیجئے. اگر ایمان پہ خاتمہ ہے تو ساری موجیں ہیں. اللہ نہ کرے جو ایمان والا نہیں، جو لوگ آج کہتے ہیں، حدیث مبارکہ میں بھی ہے، حدیث مبارکہ میں وہ لوگ جن کا انتقال جمعے کے دن ہوا ہوگا وہ لوگ جنتی ہیں. مگر اس کی بات ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایمان میں ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ ایمان نہیں ہے تو پھر ہمارا کیا فائدہ ہے؟ بشرط یہ ہے اللہ پاک جب بھی خاتمہ ہو ایمان پر ہو، مرے تو کلمہ درود شریف کثرت سے زبان پر ہو تو ہے موج، تو ہے. نہ قبر کچھ کہہ سکتی، نہ پھر سوالات کرنے والے منکر نکیر بھی وہ سوال نہیں کر سکتے. عذاب دینے والا فرشتہ کچھ نہیں کر سکتا درود پڑھنے والوں کا. جانتے ہیں کیوں؟ خود درود بندے اور عذاب دینے والے فرشتے کے درمیان حاضر ہو جاتا ہے. درود انسانی روپ میں نورانی شخص کے ہے، اس میں پوچھتے اور جو سوال ہوتا ہے کرتا ہے وہ خود جواب دیتا ہے جاؤ. اب کہتا ہے اب تمہیں رب کی بارگاہ تک پہنچانا ہے ہی میرا کام. خود درود کہتا ہے. بولے صراط پر سے ایسے گزر گا جیسے قدم ہی نے رکھا ہوا. کیوں؟ میں بول رہا ہوں گارنٹی. آپ خود بتائیے. بے خیالی میں اس نے کہا تھا اللہ نے کہا جا تجھ کو معاف فرما دی. اب رب خود آپ کو کہہ رہا ہے میرے بندے تیرے دل پہ بھی تیرے رب نے ہاتھ پھیرا، تیرے دماغ پہ بھی، تیرے جسم پہ بھی، تیری روح پہ بھی، تیرے انگ کو تیرے رب نے پاک کر دیا. اور جب اس پاکی کو قبول فرمانا چاہا تیرے رب نے تو تجھے خود درود پڑھنا تجھ کو سکھا دیا. اب بیڑا پار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اب کیا؟ اب خود بتاؤ. عمل الہی بندہ کر سکتا ہے؟ اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک رب خود انعام نہ عطا فرما دے. اللہ نے ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں یہ اپنی محبت بیان کرنے کا انداز بیان کر دیا. اور میں سچ کہوں بہت سے لوگ ہوں گے جو فرقے شرکے میں پڑھتے ہوں گے، بھائی میں تو سچ کہہ رہا ہوں، کسی کا دل پہ لگتی ہوگی لگتی پھرے. ہمارے یہاں یہ دستور ہے کہ جب کوئی بھی تقریب ہوتی ہے ہم نعت خوانیاں کرتے ہیں. یہاں ہے بہت ہی زیادہ محترم بات ہے نعت خوانی. اب دنیا والے کہیں کہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو وہ جانے جائز ناجائز. اگر مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی چیز کرنی ہوگی تو خدا کی قسم میں کروں گا، کسی کے ابا کی نہیں سنوں گا. کچھ بھی کوئی کہتا پھرے، کیونکہ مجھے اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منانا ہے، دنیا والوں کو نہیں. دنیا والوں کو نہیں منانا. مگر شرط مجھ پر ایک قانون پھر یہ ہے کہ بندے اگر محبت کا اظہار کرتا ہے تو باادب کر. اگر محبت کا اظہار ہے تو باادب کر، ورنہ بہتر ہے کہ سر جھکا خاموشی سے. یہی حقیقت ہے. آپ بتائیے نماز میں سجدے میں کیا آپ اپنی طرف سے کچھ کہتے اللہ سے؟ ہاں دل میں گمان میں کچھ کہتے ہیں، وہ اور بات ہے، جس کا گواہ سوائے رب کے کوئی اور نہیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ وہی جو ہمارے رب نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا. سبحان ربی الاعلی. اپنی طرف سے کچھ کر سکتے ہیں؟ اور بات یہ ہے چلو میں اللہ کو میں کھلے عام اللہ کو کہتا ہوں کہ وہ میرا عاشق ہے.
وہ میرا بھی تم سب کا بھی. یہ عبادت کی غرض سے یا میں نہیں کہہ رہا کہ میں بیٹھ کے بیان کر رہا ہوں, یہ نہیں ہے. وہ عاشق, وہ ہمیں پتا ہے کیسے پتا چل گیا, بس اسی نے ہنس کے دیکھا تو ہمیں معلوم ہو گیا. مگر جب بات ہونا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو اپنی ذاتوں کو ادب میں لیا ہے انسان, چاہے وہ ایک بزرگان دین ہو, اولیاء اللہ ہو, یا پھر وہ علماء کرام ہو, یا ایک عام آدمی ہو, یا کچھ بھی ہو. قسم میں خود کہہ رہا ہوں, میں نے جتنے علم والے دیکھے سارے ہی بے ادب دیکھے, سارے ہی بے ادب دیکھے. اور میں حیران ہوں, حیران کہ اللہ یہ علم بھی تیرا سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ ہم سے کروڑوں درجے بہتر جانتے ہیں, پھر بھی یہ انتہا ہے, یہ انتہا ہے. کیا آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہوگا ابا کو کہے تو ہیں؟ ہاں, اگر اپنے باپ کو ہم تو کہیں تو پھر بھی یہ چھوٹی بات ہے. اپنے ابا کو تو اور تم کہنا یہ پھر چھوٹی بات ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملے مبارکہ میں یہ لفظ کہنا جو میں نہیں کہہ سکتا. خود بتاؤ, اللہ جنہیں کہے آپ, اور اگر اللہ بھی آپ کی جگہ کچھ بھی کہے تو وہ اللہ ہے, وہ کہہ سکتا ہے. اولیاء اللہ کے بننے کا مطلب اولیاء دوست, لیکن اولیاء اولیاء ہیں, اللہ اللہ ہے, بندہ بندہ ہے, رب رب ہے. چاہے پھر فنا فی اللہ ہی کیوں نہ ہوا, فنا ہوا اپنے اللہ کی ذات میں, لیکن اللہ تو ہے موجود. بندہ کہاں گیا اس کا پتا کچھ نہیں. مگر کسے یہ حکم ہے, کسے یہ, کس کی اتنی جرت ہے, یہ بے ادبوں کی جرت ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. خود بتاؤ, نعت پڑھو, لکھو, اگر اتنی دل میں ہے بات لکھو. مگر میرے عزیزوں, اگر تمہاری کسی کی بھی ذات میں ادب نہیں ہے, قسم سے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اولیاء اللہ کہتے ہیں بزرگان دین, اگر بندے تیری ذات میں ادب نہیں تو پھر جو کچھ بھی ہے سوائے برائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اب کون کسے جھٹلائے گا ہیں؟ اگر ہم یہ بات کہیں, اور کہتے بھی ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے ابا سے ڈرتے ڈراتے نہیں ہیں. ہمیں معلوم ہے, ہم اپنے سے 2 سال بڑے کو آپ جناب کہتے. جب بات آئی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, ان کی تعریف مبارکہ کی, ان کے معاملے مبارکہ کی, تو ہم آپ جناب بھول جاتے ہیں. بتاؤ کوئی اچھی بات ہے؟ یہ بہت بڑی بری, اس سے زیادہ کوئی برائی نہیں ہو سکتی. میں یہ لکھ کے تمہیں دے رہا ہوں, گنہگار ہونا بری بات نہیں ہے, گنہگار ہونا بری بات نہیں. اگر مایوسی ہو نا دل میں, شرمندگی اور حیا, تو وہ گناہوں سے زیادہ بے ادبیوں پہ ہو, کیونکہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. گناہ تو اٹھ کے گئے اور سوچا ہی کہ خطا ہو گئی, اللہ کہتا چل معاف کر دیا. اور بے ادبی, چلو اللہ کے معاملے میں کیا بے ادبی کریں گے, وہ اللہ ہے, اس کا اور بندے کا تعلق ایک علیحدہ ہے. مگر اللہ نے فرما دیا, میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنے اور وہ درود نہ پڑھے تو اللہ کہتا ہے میں خود اسے برباد کروں گا. جب مالک ہی برباد کرنے پر آ جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ اور پھر درود نہ پڑھے کی بات ہے. ہمارا حال دنیا کا ہے بھائی, میرا نہیں ہے, میں مثالن بھی نہیں کہوں گا, نہ آپ میں سے کسی کا ہوگا. اگر ہے تو سیدھا کر لیجئے اپنے آپ کو, مرد ہوں, عورتیں ہوں, بچے بوڑھے ہوں, کچھ بھی ہوں. لیکن دنیا میں کیا ہے, نعت پڑھنا محترم بات ہے, اور جائز ناجائز والے تو بھائی وہ اپنی جان ہے, دل والے اپنی جان ہے, جو ان کے خاطر کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. بشرط ایک ہی ہے کہ با ادب کرنا ہے, با ادب کرنا ہے. ایک نعت میں نے لکھی, ایک طریقہ میں نے لکھا اپنے رب سے, اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بیان کرنے کا, وہ اعلیٰ طریقہ ہے یا وہ طریقہ اعلیٰ ہے جو اللہ نے تحریر فرما دیا, اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. یقیناً میرے رب کا, ہمیں تو قلم پکڑنے کی تمیز نہیں, ہمیں تو قلم پکڑنے کی, کاغذ پہ لکھنے کی بھی تمیز نہیں. میں اتنی بات کہہ رہا ہوں, اور میں نے کبھی نہیں لکھا نام مبارکہ, میری اوقات نہیں ہے, میری اوقات نہیں اتنا محترم نام مبارک میں لکھ دوں اپنے ہاتھوں میں, اوقات نہیں. مگر رب کی کرم فضل کی بات ہے, اس کا رحم ہے, اس کا کرم ہے. اور یہ بھی بات سن لیجئے کہ ہماری زبانیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ادا کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں. جو ہم سمجھتے ہیں ہم اولیاء ہو گئے,
ارے کچھ بھی نہیں، نام مبارکہ ادا کرنے کی بھی اوقات نہیں ہے، مگر رحمان ہمارا انہی کے صدقے میں ہم سے بہت محبت فرماتا ہے. وہ چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سارے جہاں میں میرا نام ہو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہو. اور یہاں تک بھی رب نے کہہ دیا میرا نام لینے والا کوئی ہو نہ ہو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ذکر کرنے والے تو خود آپ کا رب ہے. اب بتاؤ کیا عالم ہوگا ان کی شان مبارکہ کا. اگر کسی کو دیکھنا چاہو کتنی پہنچی ہوئی چیز ہے تو یہ مت دیکھو کہ کتنے سجدے سجود رکوع ہو رہے ہیں، یہ مت دیکھو، یہ مت دیکھو، یہ دیکھو ادب کتنا اس کی ذات میں. اور جس کی ذات میں ادب نہیں ہوتا قسم خدا کی کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. بڑے سے بڑے کو دیکھ لو، کسی کو بھی دیکھ لو، صحابہ کرام سے بڑا تو کوئی نہیں نا اولیاء اللہ کا. ان کی بات دیکھو، انہوں نے کبھی کہا ہوگا نہ معاذ اللہ آپ جناب کے علاوہ کوئی بات کی ہوگی؟ قطعی نہیں کی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیسی پیاری حسین ہستیاں تھیں. ان کی باتیں سن کے تو ہمارے اندر ایمان اجاگر ہوتا ہے، مگر اس بے ادبیوں کو، ان بدتمیزیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے. ہم سبھی نے غلطی سے کی گئی غلطی کا معاملہ اور ہے، سب کچھ عقل علم علوم رکھنے کے بعد کی گئی غلطی. یقین کریے گناہ کا نقصان نہیں ہے اتنا کہ جو دنیا گنہگار کرتے ہیں اس کی تو معافی ہے. گناہ ایک کیا اور اسی گناہ کی معافی مانگی. اللہ کیا کہتا ہے معافی تو نے اس کی مانگی تھی، اگلے پچھلے ہم نے اپنی طرف سے معاف فرما دیے. کہاں بچا گناہ ہے؟ جب یہ توبہ کی بات ہے، عمل الہی پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا. یہ سن لیجئے، جو درود پڑھتا ہو، ایک ہی بار درود پڑھا، جتنے نامہ اعمال تھے سارے پھاڑ دیے گئے، نئے بنوا دیتا اللہ پاک. لکھتا ہی نہیں ہے، صرف نیکیاں نیکیاں. فرشتے تھک جاتے ہیں نیکیاں لکھتے لکھتے. اللہ نے عطا کی ہیں 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے درود پڑھنے والے کو. اب بتاؤ جسے اس کا تو ایک ہی نقطہ عطا کیا ہوا کافی ہے سارے عالم کے لیے، پھر ایک بندے پہ درود پڑھنے والے پر 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ کا عالم کیا ہوگا. یہاں بھی موج ہے، قبر میں بھی موج، آخرت میں بھی موج، سب ساری جگہ موج، مگر بے ادبی سے بچ جائیں. یہ اصول ہے دین دنیا کا کہ اگر بے ادب ہے انسان تو پھر بد نصیب ہے، اور اگر ادب اس کے اندر ہے تو اس کا نصیب خدا نے بہت حسین بنایا ہے. ہمارے رب نے ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائی ہے. ہم سب کو توفیق بھی دی ہے اور اللہ دے گا بھی انشاءاللہ. ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو، ہمارے اختیار کی یہ نیت ہو کہ اللہ پاک جب بھی کبھی ہم نام مبارک ادا کریں گے یا سنیں گے تو ہم اللہ پاک وعدہ فرماتے ہیں، ہم کرتے ہیں کہ ہم درود لازمی پڑھیں گے. یہ وعدہ کر لو، خدا خود تمہیں تمہارے وعدے پر قائم رکھے گا. میں بھی اپنے دم پہ بلبوتے پہ نہیں بول رہا. میں نے کہا کہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ سب کچھ رکھتے ہیں علم، لیکن پھر بھی اللہ کی ایسی بات کہتے ہیں کہ قسم خدا کی اگر سامنے ہو تو ادھیڑ کے رکھ دوں. اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا، بھائی میرے اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے. اور میں نے ایسے بھی دیکھے کہ جنہیں وہی بات شروع کی کہ عبادت گزار دنیا دار کو حقارت سے دیکھتا. میں نے ایسے بھی نایاب دنیا دار دیکھے کہ ایک ہاتھ میں سگریٹ ہے اور 4-5 لڑکوں کی گیدرنگ ہے، سب فیشن بھی کیے ہوئے، پینٹ شرٹ خوب پہنے ہوئے، بہت حسین لگ رہے تھے مجھ کو. جب مجھ جیسے کو لگے تو میرے رب کو کتنے لگے ہوں گے. شرط کیا تھی؟ ایک ان میں سے ایک آدمی نے، لڑکے نے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، اس نے بات شروع کری دین کی تو اس نے نام مبارک ادا کیا. میں قسم کھا رہا ہوں وہ 4-5 جتنے بھی تھے نا، وہ سگریٹ پینے والے جیسے بھی تھے، انہوں نے سگریٹ کے دھوئیں جو منہ میں تھے وہ منہ میں ہی رکھ لیے اور نکالے نہیں. کیوں؟ اللہ کی بات ہوئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آئی انہوں نے رکھ لیا اور سب نے پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے کہا ایک یہ ہے فیشن، میں نے کہا اللہ ان کو اسی پہ عطا کر، اور قسم خدا کی اسی پہ عطا بھی ہوئے. وہ کتنی نایاب بات ہے کہ نام مبارکہ سن کر درود پڑھا. کیا لباس سے ججمنٹ ہوئی ہے؟ دنیا کیا کہتی ہے اگر شلوار قمیض والا ہے تو محترم ہے، پینٹ شرٹ والا تو حقیر ہے. یہ اللہ کے یہاں نہیں چلتا یہ سب.
یہ اللہ کے نہیں چلتا، وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، دل سجائے جاتے ہیں. دل ٹھیک ہے تو تمہارا لباس ہر چیز ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں تو پھر تم دھوکے باز ہو. پھر دھوکے باز ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے عبادت ہے، میں کھلے عام کہہ رہا ہوں. بس ادب کو تھام لو، قسم خدا کی سارا جہاں تمہارا تابع دار بنا دے گا اللہ پاک. ادب کو تھام لو. اللہ پاک ہم سب کے اندر ادب عطا فرمائے، ہمارے اندر بھی اوروں کے اندر بھی، ہم سب کو ادب کرنے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور ہم سب کو درود پڑھنے کی کثرت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بآواز بلند بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ محمد رسول اللہ. صلی اللہ علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک درود شریف کا ورد کیجیے، اور جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بآواز بلند ضرور پڑھیے.
اللهم صل على محمد وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تحفتاً پیش فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب کے دلوں میں ادب اور محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی کثرت سے اور اس کی برکتوں سے ہم سب کے دلوں میں خود درود شریف پڑھنے کی کثرت اور اس کی محبت ہم سب کو عطا فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو بھی نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نور پیدا فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کے دلوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادب کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کی قبروں میں بھی اپنا رحم کرم اور فضل عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ان سب کے درجات کو آپ بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو آپ اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اور جب بھی ہم سب کی سانس سے رکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم کو نصیب فرمانا. اللہ
اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے، اور جو نہیں مانگ سکے جس کا مانگنا ضرور تھا مجھ کو اور ہم سب کو یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے، آمین آمین آمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔